ٹھنڈ ہلکی ہو تو کہتے ہیں گلابی موسم، تیز پروائی میں ہوتا ہے شرابی موسم، اور جب بگلے نکل آئیں جماعت لے کر اہل سنت اسے کہتے ہیں وہابی موسم، اور جب بگلے نکل آئیں جماعت لے کر اہل سنت اسے کہتے ہیں وہابی موسم۔ بہت مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، بہت مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھائی ہو کے والد ہو، چچا ہو یا کہ دادا ہو، عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھائی ہو کے والد ہو، چچا ہو یا کہ دادا ہو، عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں جس عظیم خطیب کو دعوت سخن دینا جا رہا ہوں اس کی مثال تو یہ ہے کہ خدا کی یاد میں سب بھر جو بیداری نہیں کرتے، خدا کی یاد میں سب بھر جو بیداری نہیں کرتے، وہ تقوی کے سفر کو عمر بھر جاری نہیں کرتے، اکیلے صرف پانی پی کے روزہ کھول لیتے ہیں مگر وہ نزدیوں کے ساتھ افطاری نہیں کرتے، اکیلے صرف پانی پی کے روزہ کھول لیتے ہیں مگر وہ نزدیوں کے ساتھ افطاری نہیں کرتے۔ قاطع کفر و ضلالت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، شمشیر اعلیٰ حضرت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ استاد جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی کی بارگاہ میں ادب و احترام سے گزارش حضرت تشریف لائیں۔ یہ امڑتا ہوا سیلاب آپ کے عظیم الشان خطاب کو سننے کے لیے بے چینیوں کی بستروں پہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے عظیم خطیب کی زبان سے نکلنے والے خوشگوار کلمات کو سماعت کرنے سے پہلے اس عظیم خطیب کا پرجوش ویلکم ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر کی گونج میں ایمانی طاقت اور سینے کی طاقت ہاتھوں کو فضاؤں کے حوالے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، قاطع کفر و ضلالت، شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ظلم اس سے شدید کر دیں گے، ظلم اس سے شدید کر دیں گے، اس کو مثل یزید کر دیں گے، جو کہے گا حضور کو مٹی اس کی مٹی پلیت کر دیں گے۔ نہیں ٹھیک وہ وہ 28ویں پارے میں کہاں ہے وہ مولانا آنے والے تمام لوگوں کا تہہ دل سے بھیرا کے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اراکین کمیٹی سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو جہاں جگہ ملے ان کو وہیں بیٹھا دیں، افراتفری کا ماحول نہ بنائے۔ اس لیے اب حضرت کی تقریر ہونے جا رہی ہے، پورا انشاءاللہ العزیز بھرپور جواب دیا جائے گا ان نجد کی غدار اولادوں کو۔ ٹھیک اسٹیج پر رونق افروز شیران رضا اور عاشقان رضا، ارکان جلسہ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاء الحق وزهق الباطل، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
قل جاء الحق وزهق الباطل قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ، بے شک اچھا مشورہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. برادران اسلام، آج ہم اور آپ امڑتے سیلاب کی طرح یہاں حاضر ہیں. آپ کی یہ حاضری ایک اہم معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، جس کا اجمالی طور پر بیان یہ ہے کہ کچھ دنوں قبل 24 کی جگہ 20 ہونا چاہیے، 24 کو مگر 20 کو کچھ دیوبندی مولویوں کا ریوڑ آ گیا تھا اور انہوں نے آ کر کے آپ کے اس علاقے کی فضا کو مقدر کر دیا. ظاہر بات ہے جس کا وجود محض آفت ہو، جس کا وجود محض تکلیف ہو، وہ دوسرے کو کیوں نہ تکلیف میں مبتلا کر دے. یہ گروپ، یہ جماعت آپ کو معلوم ہے کہ ہے کیا اور کس قسم کا ہے. حضرات، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی دربے میں مرغی کر دی جائے اور اوپر سے اس کا ڈھکن لگا دیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرغی بند. کسی کمرے میں بکری کر کے دروازہ لگا دیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ بکری بند. کسی برتن میں کھانا رکھ کر اوپر سے دوسری پلیٹ رکھ دی جائے تو کیا کہا جائے گا؟ کھانا بند. اور اگر کہیں پہ دیو کو لا کر بند کر دیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ دیو بند. دیو بند. اور دیو ہی کو دوسرے لفظ میں شیطان بند. تیسرے لفظ میں بھوت تو کیا کہیں گے؟ بھوت بند. اچھا، جس کمرے میں بکری بند کی گئی اس کمرے کا دروازہ کھولا جائے تو اس سے شیر نکلے گا یا چوہا؟ بکری نکلے گی. جس دربے میں مرغی بند کی گئی، جب دربے کا ڈھکن کھلے گا تو کیا نکلے گا؟ مرغی. اور جس دربے میں مرغا بند کیا گیا جب کھولا جائے گا تو کیا نکلے گا؟ مرغا.
اسی طریقے سے جہاں پر دیو بند کیا گیا ہو جب کھلے گا تو کیا نکلے گا؟ دیو، یہی نہ ہے؟ اور دیو جہاں جہاں رہے گا وہاں وہاں آفت پیدا کرے، بے شک بے شک، وہاں سکون نہیں رہنے دے۔ بے شک۔ ارے اس شیطان اور اس دیو کا تو حال یہ کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز مسجد نبوی شریف میں اپنی مسجد میں پڑھا رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اس کو جرأت ہو گئی۔ لیکن سنو سنو، ہمارے سامنے بھی شیطان آتا ہے، آپ کے سامنے بھی شیطان آتا ہے، ہم میں اور نبی میں اتنا فرق کہ شیطان ہمارے سامنے آئے ہم نہیں دیکھتے، آپ کے سامنے آئے آپ نہیں دیکھتے۔ شیطان جب میرے نبی کے پاس آیا تو سرکار نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں، مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ مدینے کے بچے کھیلا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نبی کو کچھ اختیار ہی نہیں، وہ تو کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ ارے ظالم، جس شیطان اور جس دیو کا بندہ نہیں بندی ہونے کا تجھے فخر ہے، جس کی بندی ہونے پر تجھے ناز ہے، اس کو تو نہیں دیکھتا، میرا نبی دیکھتا۔ واہ 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 واہ، میرے نبی کی نظر سے تم کیا مقابلہ کرو گے؟ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھا کرتے۔ بے شک بے شک۔ لیکن یہ بات کون تسلیم کرے گا؟ ایمان والا تسلیم کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی سے برابری کرنے کا انہیں بھوت سوار ہو گیا، نبی کو ناپنے کی کوشش کرنے لگے، کہیں علم کو ناپ رہے ہیں، کہیں فضل کو ناپ رہے ہیں، کہیں کمال کو ناپ رہے ہیں، اور کہیں ان کی شرافت کو ناپ رہے ہیں، کہیں نجابت کو ناپ رہے ہیں، کہیں ان کے جود کو ناپ رہے ہیں، کہیں سخا کو ناپ رہے ہیں، کہیں ان کے کرم کو ناپ رہے ہیں، کہیں ان کے صفات کمال کو ناپ رہے ہیں، کہیں ان کے حسن کو ناپ رہے ہیں، کہیں ان کے جمال کو ناپ رہے ہیں، جبکہ میرا نبی وہ ہے کہ جس کی وسعت کو آسمان نہ ناپ سکا ہے، جس کی رفعت کو آسمان کی رفعت نہ جان سکی ہے، ارے جس کی عظمت کو حضرت جبریل امی نہ جان سکے ہیں، آدم نہ جان سکے ہیں، شیش نہ جان سکے ہیں، ابراہیم نہ جان سکے ہیں، موسیٰ نہ جان سکے ہیں، عیسیٰ نہ جان سکے ہیں، جس کی عظمتوں اور جس کے کمالات اور جس کی صفات کمال کو جانا ہے تو صرف رب قدیر نے جانا ہے، رب قدیر نے جانا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں کہ یہ تو مبالغے سے بات کر رہا ہے، میں کہوں گا او اہل سنت و جماعت کے لوگوں، او حق کے دیوانوں، تم تو مصطفیٰ کو مانتے ہو، تم تو اپنے نبی کو مانتے ہو، اپنے نبی کے فضل کو مانتے ہو، اپنے نبی کی زبان پاک سے نکلے ہوئے نکھرے نکھرے موتی جیسے الفاظ جو ادا ہوئے ہیں جب کان کی سماعت تک پہنچتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہو۔ تو سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو یہ آسمان کیا جانے گا، یہ زمین کیا جانے گی، یہ پہاڑ کیا جانیں گے، یہ چاند و سورج کیا جانیں گے؟ میرا نبی تو اس وقت پیدا ہوا جب وقت نہ تھا، جب ٹائم نہ تھا، جب سمے نہیں، جب یہاں نہیں، جب وہاں نہیں، جب آسمان نہیں، جب زمین نہیں۔ کیا وہ حدیث نظر کے سامنے نہیں ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ کے چرنوں پر میرے باپ قربان ہو، میری ماں قربان ہو۔